کرام، عزیز طلبہ اعزام، سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سلمان صاحب جو گھنپور کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و بارک وسلم دائما ابدا۔ حضرات، ابھی مقبول العلماء عالم ربانی حضرت علامہ مولانا مقبول صاحب نے بڑی اچھی نفیس باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں، بڑی پند و نصائح سے نوازا۔ اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے، 1 گھنٹہ پروگرام لیٹ ہوا ہے۔ پروگرام دراصل یہ ہونا تھا ظہر کے وقت، لیکن حضرت کی مصروفیات کی وجہ سے تو پروگرام کو پہلے کیا گیا، اس وجہ سے احباب کچھ دیر میں بھی آئے، جیسا پہلے سے علم تھا لوگوں کو، تو 1 گھنٹہ لیٹ کیا گیا۔ تو ضروری چیزیں امام بخاری اور بخاری شریف کے تعلق سے آپ نے سنی۔ میں حدیث پاک کی اہمیت اور اس کی حجیت کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھ دوں، اور عزیز طلبہ کرام کے ساتھ میں ان احباب کا بھی لحاظ رکھوں گا کہ جو اس مجلس خیر و برکت میں شریک ہوئے۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، اور پھر خواب میں ان کی والدہ ماجدہ نے دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ بہت روتی تھی ماں کی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو بات تو آپ نے سن لی، یہ جو روشنی اور بینائی واپس آئی، یہ اسی کام کے لیے آئی کہ جس کے لیے آج آپ جمع ہوئے، اور وہ بینائی اتنی قوت سے آئی، اللہ پاک نے اتنی قوت سے وہ بینائی عطا فرمائی، ان کو اتنی قوی بینائی عطا فرمائی حضرت ابراہیم کی برکت سے۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم آئے خواب میں، سرکار نہیں آئے اس ٹائم خواب میں، حضور افضل المرسلین ہیں۔ ساری کائنات میں، سارے انبیاء و مرسلین میں سب سے اہم اور عظمت والا مرتبہ ہمارے سرکار ہی کا ہے۔ تو سرکار تشریف نہیں لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، وہ جد الانبیاء ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، اور ان کی بشارت سے آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کس کے لیے؟ کہ حضرت ابراہیم بشارت یہ دے رہے ہیں، میرے ہی بیٹے جناب محمد رسول اللہ کی حدیثیں تمہیں لکھنا ہے۔ تو ایک بشارت ہو گئی۔ وہ اتنی قوت والی بینائی تھی کہ امام بخاری کی جو بڑی بڑی سوانح حیات ہیں، اور شرائع حدیث نے جو ان کی شرحیں لکھی، سینکڑوں شرحیں بخاری شریف کی لکھی گئی ہیں، عربی، فارسی زبان میں، اردو زبان میں۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے شروع میں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات میں بغیر کسی دوسری روشنی کے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔
ذرا سوچئے کس قدر قوت ان کی بینائی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اسی کام کے لیے. بات تکمیل کی منزل میں آ گئی. اب میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ حدیث کی بہت کتابیں ہیں، ان میں سیاہ ستہ مشہور ہیں. یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، بہقی شریف، ترمذی شریف، یہ سیاہ ستہ ہے. تو یہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں ان میں احادیث صحاح زیادہ ہیں، اس نسبت سے ان کو صحاح کہتے ہیں. ان میں سب سے ارفع و اعلی مقام اس بخاری شریف کا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن میں صحیح بھی تھیں، حسن بھی تھیں، صحیح لغیرہ بھی تھیں اور حسن لغیرہ بھی تھیں، اور ضعیف حدیثیں بھی تھیں. ان 6 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں. کتنی 1 لاکھ. اور اس بخاری شریف میں مقررات کو اگر سائڈ میں رکھ دیا جائے تو تقریباً 2500 حدیثیں ہیں. ویسے گنتی میں 9000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کئی بار وہ حدیث کئی بابوں میں کئی مناسبتوں سے امام بخاری نے ذکر کی ہیں. تو 1 لاکھ حدیثیں تو تنہا امام بخاری کو یاد تھی. انہوں نے سب سے پہلے وہ حدیث لکھی اس بخاری شریف میں جس سے ابتدا ہوگی ابھی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ان 5 لاکھ حدیثوں میں مطلب اپنے علم کے اعتبار سے محدثین نے بیان فرمایا، ورنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ حدیثیں یاد تھیں. بعض روایتوں میں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں امام اعظم نے جو اپنے بیٹے حضرت حماد کو وصیت فرمائی تھی 20 وصیتیں، ان میں ان حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو انہوں نے منتخب فرمایا امام اعظم نے کہ ان پہ عمل ضرور کرتے رہنا. ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس کی ابھی ابتدا ہوئی. حضرات حدیث یہ کچھ طلباء کے تعلق سے بھی باتیں ہیں اور عوام بھی، ہمارے حاضرین برادران اہل سنت بھی غور کریں. قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اور یہ وہ متواتر الثبوت کتاب ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے، جس کے لاکھوں حافظ ہر زمانے میں موجود رہے. ایک نقطے کا بھی فرق قرآن پاک میں آج تک نہ ہوا، نہ قیامت تک ہو سکے. اللہ پاک نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا قرآن میں کہ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. 104 آسمانی کتابیں اتری، ان میں 4 بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور یہ قرآن عظیم. لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کے بعد آتے چلے گئے، سلسلہ جاری رہا، مگر مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو مصطفیٰ کا جو اصول تھا اللہ نے جو اتارا تھا وہ بھی قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا. یہ بھی ختم نبوت کی ایک روشن دلیل ہے. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ قرآن یہ منزل من اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا کوئی اصول بدل نہیں سکتا. تو کوئی رسول آ نہیں جو اس کی تنسیخ کرے. ایک بات قرآن پاک کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، اب ٹائم کی قلت ہے. اب دوسرا نمبر آتا ہے حدیث کا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث اور خبر دونوں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہم معنی ہے، یعنی مترادف یا مرادف ہے، دونوں کا ایک معنی. مگر تفصیل میں اس کے بارے میں کچھ تشریح یہ کرتے ہیں کہ ہر خبر حدیث نہیں ہوتی. حدیث اور خبر کے معنی میں
فرق ہے. فرق یہ ہے کہ خبر مطلقاً اطلاع کو کہتے ہیں اور حدیث قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. تقریر کا مطلب کہ سرکار کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، سرکار نے اسے نہیں ٹوکا، کوئی بات کہی، سرکار نے اسے نہیں روکا، منع نہیں فرمایا، تو یہ تقریر ہے. اس کو بولتے ہیں تقریر، کہ ثابت رکھنا، سرکار نے اس کو برقرار رکھا، یہ بھی حدیث ہے. تو حضور کا فرمان بھی حدیث، حضور نے جو کام کیا وہ بھی حدیث، اور جو حضور نے کام کرتے دیکھ کے خاموشی اختیار کی وہ بھی حدیث. ایسے ہی قول صحابی کو بھی حدیث کہتے ہیں، فعل صحابی کو حدیث کہتے ہیں، اور فعل اور تقریر صحابی کو بھی حدیث کہتے ہیں. ایسے ہی قول تابعی، فعل تابعی اور تقریر تابعی کو بھی حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث کی 3 قسمیں ہوئی. اب 3 کو 3 میں ضرب کریں تو 9 ہو جائیں گے. یہ حدیثیں 9 ہوئی. یہ حدیث کا معنی ہوا. اب حدیث اور خبر کے معنی میں فرق یہ ہے کہ ہر خبر حدیث نہیں ہے، لیکن ہر حدیث خبر ضرور ہے. ہر حدیث خبر ضرور ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے. تو اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی. اب حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، قول، فعل، تقریر. مگر ایک فرقہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایسا پیدا ہوا کہ اس فرقے نے یہ کہا کہ ہم حدیث کو مانیں گے ہی نہیں، کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اس فرقے کا نام انہوں نے رکھا اہل قرآن، اور اس فرقے کا نام ہے چکڑالوی. تو چکڑالوی فرقہ یہ کہتا ہے کہ حدیث کوئی ہے نہیں، کیونکہ یہ حدیثیں سب دور تابعی میں بھی نہیں لکھی گئی، دور صحابہ میں بھی نہیں لکھی گئی، بعد میں لکھی گئی ہیں. تو ان کا کیا اعتبار؟ وہ کہتا ہے ان کا کیا اعتبار کہ یہ سب سچی ہوں، سرکار تک پہنچی ہوں، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. غور سے سننا، یہ سب کام کی چیزیں ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مگر میرے عزیزوں، اب میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ حدیث حجت ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے. ہمارے اوپر جس طرح قرآن واجب العمل ہے ویسے ہی حدیث واجب العمل ہے. جس طرح قرآن پہ ہمارا ایمان ہے ویسے ہی حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے. جس طرح حدیث پر ہمارا اعتقاد ہے، قرآن پر اعتقاد ہے، ویسے ہی حدیث پہ بھی ہمارا اعتقاد ہے. اب چونکہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے اور حدیث میں ہر حدیثوں میں متواتر نہیں ہے، اس لیے راویوں کے اعتبار سے فرق ہوگا. مگر حضور کی زبان مبارک سے، ذرا غور کیجئے گا، توجہ کریں، سرکار کی زبان پاک سے صحابہ کرام نے جو قرآن سنا اور جو حدیث سنی، تو حضور سے جن لوگوں نے سنا صحابہ کرام نے، ان کے نزدیک جتنا قرآن پہ ایمان ضروری تھا اتنا ہی حدیث پہ بھی ایمان ضروری. اچھا، اب بہت سے دلائل ہیں قرآن میں، بہت سی آیتیں. میں سنانا شروع کروں بہت ٹائم لگے گا، کبھی پھر تفصیل سے یہ سبق ہمارے طلباء ہم سے پڑھیں، ٹائم لگے گا. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب، میرا رسول، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. تو فرمان رسول فرمان خدا ہے. فرمان خدا جب ہے تو ہمیں اتنا ہی ایمان حدیث پر بھی لانا. اب یہ ایک دلیل دے دیتا ہوں اپنے طلباء کو یاد رکھنے کے لیے کہ چکرالوی جو یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کو مطلقاً نہیں مانیں گے، تو وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا. اس کا ایمان قرآن پر بھی نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہوگا؟ کہ ہم اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ قرآن کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ پورا قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، یہ قرآن بتایا کس نے؟ حضور تو عربی زبان بولتے ہی تھے، تو
وہ عربی زبان جب بولتے تھے تو قرآن کے بارے میں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا کوئی کتاب اتر کے آئی آسمان سے کہ یہ قرآن ہے؟ اگر ایسی کتاب اتر کے آتی تو قرآن نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ کے خوف سے لرز جاتا۔ تو لکھا ہوا نہیں اترا قرآن، اور اگر لکھا ہوا اتر بھی جاتا بالفرض تو اسے بتاتا کون کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ جبریل امین آتے بتانے کے لیے، تو جبریل امین اگر آتے بتانے کے لیے تو یہ کون بتاتا کہ یہ جبریل ہی ہیں؟ یہ کون بتاتا کہ یہ جبریل ہی ہیں؟ ارے جبریل امین تو مختلف صورتوں میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں انسانی شکل میں آتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ مشکات شریف میں حدیث جبریل ہے، وہ بھی کسی ٹائم مجھ سے پڑھنا زبردستی گھیر رہتا ہے، پکڑ کے پڑھ لینا وہ حدیث بھی مجھ سے انشاءاللہ میرے عزیزوں۔ تو حدیث جبریل میں جبریل امین آئے انسانی شکل میں اور چلے گئے، لیکن کسی نے نہیں پہچانا۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون تھا جو آیا اور سوالات کر کے چلا گیا؟ کہا صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا معلوم؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل کو بھی حضور ہی بتاتے کہ یہ جبریل ہے، تو یہ حضور بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو بھی حدیث تھی، یہ زبان سے بتاتے وہ حدیث ہی تو ہے، اور جبریل کو بتاتے کہ یہ جبریل ہے وہ بھی حدیث ہے۔ تو قرآن کا ثبوت بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سارے اسلام ایمان کا جو دار و مدار ہے قرآن پر، اس قرآن کا دار و مدار ہے حدیث رسول پر۔ یہ حدیث حجت ہے، یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ اب تفصیل باعث تطویل ہے، اس کو میں یہی چھوڑتا ہوں، آگے بڑھیے۔ اب حدیث کی جو قسمیں ہوتی ہیں، حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے، پھر حدیث غریب کی قسمیں ہیں، صحیح ہے، صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، پھر حسن ہے، حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، پھر آتا ہے نمبر ضعیف کا، پھر ضعیف میں بھی مختلف درجات ہیں وجوہ تان کے اعتبار سے، پھر احادیث ضعیفہ کا انجبار کثرت طرق سے ہوتا ہے، یعنی حدیث ایک ضعیف ہے، ایک ضعیف حدیث اور آ گئی اسی مضمون کی، تو اس حدیث نے اس کا جو نقصان تھا کسی حد تک وہ پورا کر دیا کہ اگر یہ حدیث ناقابل اعتبار ہوتی تو یہ دوسری حدیث کیوں آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کئی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اور سب میں قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ حدیث صحیح لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں، وہ بھی قابل حجت ہوتی ہیں۔ حدیث کی یہ قسمیں ہیں میرے عزیزوں، آگے بڑھتی ہیں قسمیں، مگر ایک قسم اور ہے، حدیث متصل ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے۔ یہ سب کبھی سبق ہوگا تو تفصیل سے میں بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اور کام کی کثرت ہے میرے عزیزوں۔ اب آگے بڑھیے، تو یہ حدیث حجت ہے ہمارے لیے۔ ان احادیث کریمہ میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث چنی کہ جس کو ابتدا میں ذکر فرمایا میرے عزیزوں، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ انہوں نے حدیث کو ذکر کیا اور اس سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ جس حدیث کو فقہاء نے اور علماء نے فرمایا کہ یہ دین کا تہائی حصہ، کسی نے کہا دین کا چوتھائی حصہ ہے، اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ 70 دروازوں میں داخل ہو گیا جس نے اس حدیث کو سنا، اس پہ عمل کر لیا۔ تو یہ حدیث پاک بہت ہی
جامع حدیث ہے، انسان کی زندگی کو اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بے مثل و بے مثال حدیث۔ اس حدیث پاک میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ذکر کیا باب و بدل وحی میں، کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی حضور پر، سب کی سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ بہت آسان انداز اختیار کیا ہے میں نے دونوں جماعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ وحی ربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اس باب میں انہوں نے ایک آیت ذکر کی، آیت کا ٹکڑا، اور یہ حدیث ذکر کی، اور حدیث ذکر کی۔ آیت کون سی ذکر کی؟ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس آیت کو اللہ کے اس آیت کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی وحی کی جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی۔ حضرات، اس میں حضرت نوح کا ذکر کیا، جبکہ سب سے پہلے نبی اس دنیا میں حضرت آدم ہوئے ہیں، حضرت شیس ہوئے، لیکن حضرت نوح کا ذکر کیوں کیا؟ تو شارحین حدیث نے اور مفسرین کرام نے اس سلسلے میں یہ بتایا کہ حضرت نوح نجی اللہ جو تھے وہ اس وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا کہ اہل ارض زمین والوں کی طرف سب سے پہلے انہیں رسول بنایا گیا، اور اس کا اس بات حدیث شفاعت میں بھی ہے۔ بہت لمبی حدیث ہے حدیث شفاعت، ان میں ایک ٹکڑا اس حدیث کا میں پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت نوح کی طرف سارے لوگ جائیں گے قیامت کے دن کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، اس حدیث میں جب حضرت نوح کا لفظ آیا ہے، سرکار نے وہ فرمایا وَلَٰكِنِّي إِيتُ نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، لیکن تم نوح کے پاس جاؤ کہ اللہ پاک نے ان کو زمین والوں کی طرف بھیجا ہے، رسول بنایا۔ تو چونکہ اس لیے حضرت نوح کا ذکر ایک آیت میں خصوصیت کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد جو نبی ہیں ان کے بعد ان کی طرف جیسے وحی بھیجی، ایسے ہی محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کی مقدمات میں، وحی کی ابتدا میں، اور نبیوں اور رسولوں کی طرح ہمارے سرکار بھی ایک طرح سے وحیوں کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ پاک خواب میں اپنا حکم سناتا تھا، خواب میں، اور اس کے بعد پھر بیداری میں وحی بھیجتا تھا۔ خواب میں حکم کیوں سناتا تھا؟ اس لیے خواب میں وحی کیوں فرماتا تھا اللہ پاک؟ تاکہ خواب میں دل ان کا اس بات کی صلاحیت حاصل کر لے کہ بیداری میں اسے برداشت کر سکے۔ اے لڑکے، کیا ہوا؟ اگر شدید ضرورت ہو تو جانا، ورنہ یہ چیز تمہیں روز نہیں ملے گی سننے کو۔ اچھا، تو اس طرح خواب سے ابتدا ہوتی ہے وحی کی۔ اچھا، اس میں ہجرت کا بیان ہے اس حدیث میں، تو ہجرت کا بیان کیوں فرمایا؟ ہجرت والی حدیث کیوں لائے امام بخاری؟ اس لیے کہ ہجرت کا حقیقی مطلب اور شرعی مطلب یہ ہے المہاجر من حجر ما مغن اللہ عن ما نہى اللہ عنہ۔ حدیث پاک میں آیا اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے بچے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ دراصل ہجرت یہ ہے، تو اللہ بچاتا ہے اپنے نبیوں کو ابتدا ہی سے، خاص عقیدے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ابتدا ہی سے اللہ پاک اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہجرت کراتا ہے۔ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انتقال مکانی ہو، یہاں سے وہاں جائیں۔ ایک تو ہجرت یہ ہے، ہجرت چار طرح کی ہوئی ہے اسلام میں، دو ہجرتیں حبشے کی طرف ہوئی ہیں، اور ایک ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے۔ یہ ہجرت فرض تھی مسلمانوں پر،
مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آ جانا، یہ ہجرت فرض تھی مسلمانوں پر. اور اس کے فتح مکہ کے بعد مختلف قبائل کے لوگ مدینہ منورہ کی طرف آتے تھے. یہ ہجرت جاری رہی اور سرکار نے یہ فرمایا کہ ہجرت جاری رہے گی جب تک جہاد جاری رہے گا، یہاں تک کہ جب تک توبہ کا وقت رہے گا اس وقت تک ہجرت جاری رہے گی. اور توبہ کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک سورج پچھم سے نہیں نکلے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ ہجرت ترک وطن ہی کو نہیں چاہتی ہے، بلکہ ہجرت جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو منع فرمایا. یہ ہجرت ہے. مطلب ہجرت میں اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے سرکار جہاد سے واپس تشریف لائے تو جہاد میں جانے گئیں، اسلام کا کلمہ بلند ہوا، مگر جب واپس آ رہے تھے سرکار تو ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف کو لوٹ کے آئے ہیں. بڑا جہاد کیا ہے؟ وہی کہ چھوٹا جہاد تو ہم نے میدان جنگ میں کر لیا، لیکن بڑا جہاد جو ہے دل دل پہ کرنا پڑے گا، منٹ منٹ پہ کرنا پڑے گا، سیکنڈ سیکنڈ پہ کرنا پڑے گا. ہمیں اب ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اسی کے مطابق کام کرنا ہے، اور جس سے ہمیں روک دیا اس سے ہمیں بچنا ہے. اور اس کا بیان اور اس کی شرح اللہ کے حبیب نے بیان کی. تو یہ حدیث پاک اس سے یہ اشارہ ہو گیا کہ حدیث پاک قرآن عظیم کی شرح ہے. قرآن عظیم کی شرح ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں ایسے بھی الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب ظاہر تھا. صحابہ کرام تو اہل زبان تھے، مطلب ظاہر تھا، مگر پھر بھی حضور سے سوال کرتے تھے حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لغوی معنی لغت میں جو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، مگر اس کا شرعی اور حقیقی معنی کیا ہے وہ آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں. اس لیے حضور ہمیں بتائیے. مثلا اللہ پاک نے آیت اتاری عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیارے تمہیں تمہارا رب مقام محمود میں کھڑا کرے گا. مقام محمود میں کھڑا کرے گا. تو مقام کا معنی بھی صحابہ کو معلوم تھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور محمود کا معنی بھی معلوم تھا کہ تعریف کیے ہوئے کو کہتے ہیں. دونوں لفظوں کا معنی معلوم، مگر پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں سرکار یہ مقام محمود کیا ہے؟ ما هو المقام المحمود. حضور مقام محمود کہتے کس کو ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّفَاعَةُ، حدیث میں وَهِيَ الشَّفَاعَةُ، مقام محمود مقام شفاعت کو کہتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا یہ مقام محمود ہے کیا؟ تو اس کی وضاحت فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ مقام شفاعت ہے یحمدونی فیہ الاولون والآخرون، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اولین بھی میری تعریف کریں گے اور آخرین بھی میری تعریف کریں گے. تو مقام محمود کا مطلب حضور کی زبان سے معلوم ہوا نا، تبھی تو سمجھ میں آیا. تو یہ تشریح ہے حدیث قرآن عظیم کی. اب میرے عزیزو قرآن عظیم کی میری اس تشریح سے یہ بات آپ سمجھ گئے کہ باپ کی مناسبت کے لیے یہ حدیث، باپ کی مناسبت، باپ سے مناسبت اس حدیث کو یوں ہے کہ ترک وطن ہی نہیں ہے ہجرت، بلکہ ترک معصیت. دراصل ہجرت یہ ہے گناہ سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، برے اخلاق سے بچنا، برائیوں سے بچنا، کسی کو ستانے سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، ترک نماز سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، روزہ چھوڑنے سے بچنا، اور ترک زکات سے بچنا، اور نشہ آور چیز جو حرام ہے ان سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، پڑوسیوں کا حق مارنے سے بچنا، ایک دوسرے کو ستانے تکلیف دینے سے بچنا. یہ ساری چیزیں اس ہجرت میں داخل ہیں جو اللہ کے رسول شروع ہی سے کرتے تھے. اب غور کیجیے اس میں ایک حدیث آئے گی آگے، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے زملونی زملونی، مجھے چھپاؤ مجھے چھپاؤ، لحاف میں چھپاؤ. تو
تو جب وہ حدیث آئے گی تو آپ کے استاد جو پڑھائیں گے وہ خود ہی بتائیں گے، بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ ترک ہے، اس ترک کے بارے میں آپ سمجھو کہ یہ ہجرت ترک ہے، ترک معصیت کا نام ہے ہجرت۔ اب یہ شروع کب سے ہوئی؟ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جتنی ہجرت مضبوط ہوگی اتنا ہی درجہ مضبوط ہوگا۔ سارے نبیوں نے جو ہجرت کی اللہ کی طرف، ان سب سے عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا ہجرت وہ ہے جو ہمارے مصطفیٰ نے کی ہے اپنے رب کی۔ آپ دیکھو شروع ہی سے جب اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، انا وانتا وما سوا کا خلق تو لیجلک، اے پیارے حبیب میں ہوں اور تو، اس کو یاد رکھنا پوری زندگی اس حدیث سے پوچھی، میں ہوں اور تو، انا وانتا اللہ پاک فرماتا میں ہوں اور تو، وما سوا کا خلق تو لیجلک، اور جو کچھ تیرے سوا ہے کائنات میں وہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ میں نے تیری وجہ سے پیدا کیا اور تیرے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا؟ مولانا حبیب سنیے، عبدالحبیب صاحب رضوی ہمارے چہیتے ہمارے، سنیے حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے جواب دیا، انت و انا، انت و انا وما سوا کا ترک تو لیا جلک، اے پیارے رب تو ہے اور میں ہوں، جو انداز خدا کا تھا وہی اس کے مصطفیٰ کا انداز ہے، پیارے رب تو ہے اور میں ہوں، اور تیرے سوا جو کچھ ہے ترک تو لیا جلک، تو نے پیدا میرے لیے کیا ہے مگر چھوڑ میں نے تیرے لیے دیا ہے۔ یہ ہے ترک، یہ ترک ہے، اور یہ ترک معصیت ہی نہیں ہے بلکہ ترک اولویت بھی ہے، کہ اگر وہ ترک خلاف اولویت بھی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب تو نے میرے لیے پیدا کیا، میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے ترک تعلق کر دیا، میں تو ہے اور میں۔ اس حدیث کی ایک بلاغت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، توجہ کریں ہمارے عزیز علماء اور مدرسین بھی، کہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے دونوں نے کلام فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انا وانتا، میں ہوں اور تو، اور حضور نے جب کہا تو کہا انتا وانا، تو ہے اور میں، یہاں نہیں کہا انا وانتا، کہا تو ہے اور میں۔ خدا نے تو فرمایا میں اور تو، مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ تو اور میں۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ نے اس میں بھی ہجرت فرمائی ہے، اس میں بھی ہجرت فرمائی ہے کہ اپنا نام بعد میں لیا ہے، اپنے رب کا نام پہلے لیا، تو اور میں۔ شان ہے ہمارے مصطفیٰ کی۔ تو یہ ہجرت جو حضور نے کی ہے وہ شروع سے کی ہے، اور ہر نبی نے شروع سے ہجرت کی ہے۔ نبی پیدا ہی کیا جاتا ہے ہجرت کی جبلت پر، ہاں تو نبی کی پیدائشی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ترک ما سوائے خدا کرے۔ اب اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے کبھی نبی کو جب نبوت دی جاتی ہے تو نبوت کے دی جانے سے پہلے بھی نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اور نبوت ملنے کے بعد تو کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے خلاف جو گمراہ بددین فرقے ہیں غیر مقلدین دیوبندیوں کے، یہ کہتے ہیں کہ نبی گناہگار، اگلے پچھلے گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے، معاذ اللہ، ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ لکھ مارا کہ اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں ہدایت دی۔ اللہ کے حبیب کے لیے لکھتے ہیں اس طرح کی باتیں تمہیں، مگر احسان ہے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کہ انہوں نے صحیح ترجمے سے آشکار کر دیا، فرمایا ترجمہ اس کا، اللہ فرماتا ہے ووجدک ضالا فہدی، اے پیارے حبیب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو تمہیں راستہ دکھا دیا، اپنی طرف راہ دکھا دی۔ اور یہی ترجمہ امام محقق الاطلاق محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں بھی فرمایا، انہوں نے اور معنی بھی بیان فرمایا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نبی نبوت کے اظہار سے پہلے کبھی بھی معصیت نہیں کر سکتا،
معصیت گناہ نہیں کر سکتا. اور حضور کی تو شان یہ ہے کہ نبوت تو ظاہر ہوئی ہے حضور کی 40 سال کے بعد, اور پیدا حضور نبی کب بنائے گئے؟ فرماتے ہیں ترمذی شریف سیاست کتاب, اس میں حضور نے فرمایا, کسی صحابی نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ متا وجبت لکن نبوہ, آپ کو نبوت کب ملی؟ تو سرکار نے فرمایا آدم بین الروح والجسد, جب آدم کی روح الگ تھی جسم الگ تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو حضور سے تصور کوئی رکھے یہ کہ معاذ اللہ گناہ ہو گیا تو یہ وہ اپنے دین کو تباہ کر چکا, اپنے ایمان کو تباہ کر چکا ہے. جس کا ایسا عقیدہ ہے, ہمیں ایسے عقیدے سے اللہ نے پاک رکھا ہے. میرے عزیزو, یہ بہت لمبی بات ہو گئی, اور باتیں تو ابھی یہ سب کام کی ہیں, اور لمبی ہو تو شام ہو جائے, کم نہ ہو, ختم نہ ہو. لیکن سنو, اس حدیث میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی حدیث لی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عمر جب منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے. اس حدیث میں 3-4 راوی ہیں امام بخاری تک, ان میں ایک ہیں یحییٰ بن سعید. وہاں تک یہ حدیث ایک کے بعد ایک نے روایت کی, لیکن یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو اتنے راویوں نے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو مشہور ہونے کا, متواتر ہونے کا شبہ ہو گیا. اتنی بعض محدثوں نے لکھا ہے کہ ان سے 250 لوگوں نے روایت کی, بعض نے لکھا ہے 300 سے اوپر لوگوں نے روایت کی, بعض نے لکھا ہے کہ 700 سے زیادہ لوگوں نے روایت کی. اور میں نے فتح الباری شریف کا جو مطالعہ کیا تو اس میں یہ اقوال ذکر کیے ہیں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مگر مجھے یہ بعید لگتی ہے بات. کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث کی طلب کی, حدیث سیکھی, اور آج تک اب تک فرماتے ہیں کہ میں گنتی نہ کر سکا, 100 تک بھی گنتی پہنچا نہیں سکا, لیکن راوی اس کے ہیں بہت کثیر, تو اس لیے شبہ ہوا لوگوں کو مشہور کا. مگر دوسرے راویوں نے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث 18-19 صحابہ کرام سے مروی ہے. یوں حدیث یہ متواتر ہو گئی, کہ متواتر حدیث وہ ہے جو مشہور سے اوپر ہو. مشہور حدیث وہ ہے جس کے ہر زمانے میں کم سے کم 3 راوی رہے ہوں. عزیز وہ ہے جس کے ہر زمانے میں 2 راوی رہے ہوں. اور غریب وہ ہے کہ جس کے کسی ایک زمانے میں کوئی ایک راوی رہ گیا ہے سلسلے میں. بہرحال تو یہ متواتر ہے اس معنی کر کہ اتنے صحابہ نے روایت کی اور دوسرے محدثین نے روایت کی, اور مانن یہ حدیث متواتر ضرور ہے. مانن کیونکہ نیت کے تعلق سے حدیثیں بہت آئی ہیں اس معنی میں. ایک حدیث پاک میں فرمایا نیت المومن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, عمل سے بہتر نیت. اس کی وجہ میں نے اپنے طلباء کو کئی بار یہ حدیث سنائی بھی ہے, اس کا مطلب بھی بتایا. ایک تو یہ کہ نیت آسان ہے عمل کے مقابلے میں. نیت آپ نے بیٹھے بیٹھے کر لی, عمل میں ٹائم لگے گا, محنت لگے گی. اور سرکار نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ نیت پر بھی ثواب ہے. اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها, میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لے تو اسے لکھ لو, ایک نیکی لکھو. اور اگر وہ عمل کر لے تو اسے 10 کر دو. وہ کہتے ہیں اللہ ارادہ کیا اس نے, عمل تو نہیں کیا. فرمایا جبھی تو 1 لکھو, اور یہ عمل کر لے تو اس کو 10 کر دینا, یہ میرا محبوب کا امتی ہے. 10 کر دینا. ہر نبی کی امت کو ایک عمل کا ثواب ایک ہی ملتا تھا, یہاں 1 کا 10. اور فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرے تو لکھنا نہیں, گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھنا, اور جب وہ گناہ کر لے تو 1 لکھنا. یہ محبوب کی امت پر اللہ کا کرم اور رحمت ہے. تو نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہے کہ نیت میں مشقت نہیں, عمل میں مشقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیت میں ریاکاری نہیں ہے, عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. مولانا مقبول صاحب خاص مطلب عمل میں
دکھاوا ہو سکتا ہے مگر نیت میں دکھاوا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور فائدہ ہے, نیت میں ثواب ہے. عمل کرنے کا پکا ارادہ ہے تو نیت میں ثواب مل گیا. اب عمل اگر زندگی نے وفا نہیں کی اور نہیں کر سکا, یا حالات ایسے پیدا نہیں ہوئے, یا اسباب مہیا نہیں ہوئے, نہیں کر سکا, تو اس کو اس کی نیت کا ایک عمل کا ثواب ضرور مل جائے گا. تو مومن کی نیت اس سے بہتر ہے, اس کے عمل سے بہتر ہے. اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں. اس حدیث میں بھی انما الاعمال بالنیات میں 4 طرح سے یہ حدیث مروی ہوئی, اور حدیث اسی بخاری میں کئی جگہ بھی ہے. انما الاعمال بالنیات ایک لفظ سے, پھر انما کو چھوڑ کر یہ حدیث الاعمال بالنیات 2 طرح. تیسری حدیث اس میں آئی ہے الاعمال بالنیت. کئی طریقے ہوئے؟ 3. اور چوتھا طریقہ یہ ہے العمل بالنیت. پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات, جو اس میں پڑھائی جائے گی, اس حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات, اعمال بھی جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے, تو اس کو کہتے ہیں مقابلۃ الجمع بالجمع. جمع کا مقابلہ جمع سے, اس کا مطلب حاصل کیا ہوا؟ لکل عمل نیت ولا عمل الا بالنیہ. ہر عمل کے لیے نیت ہے, تو کوئی عمل نیت کے بغیر, اتنا تو سمجھ ہی گئے, کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں, یعنی اس کا نیت کے بغیر کوئی اعتبار نہیں ہے. نیت کے بغیر کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ نیت کا بیان چل رہا ہے, بڑا مضبوط بیان ہے یہ. اس میں اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو آج سے داڑھی رکھنے کی نیت کرے, چاہے ابھی مر جائے وہ, تو انشاءاللہ اس داڑھی والوں میں شمار ہو. اسی حدیث کا مفہوم ہے. اور داڑھی کم ہے تو پوری کرنے کی کوشش کرو, اور ابھی نیت کرو کہ داڑھی پوری کروں گا. اور اگر موت ابھی آ جائے تو نماز جنازہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے, اور دفن بھی کر دیا جائے گا قاعدے سے, اور داڑھی والوں میں اللہ اٹھائے گا. بے نمازی ہو تو نماز 5 ٹائم کی پڑھنے کی نیت کرنا ابھی سے. کسی کا حق مارا ہے تو حق دینے کی نیت کرنا ابھی سے. کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگنے کی نیت کرنا. جو ابھی میں نے عرض کیا, مولانا صاحب نے تفصیل سے بیان کیا, وہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اب دیکھو تو ہر یہ ایک حدیث کے الفاظ ہوئے انما الاعمال بالنیات میں, یہ مقابلۃ الجمع بالجمع ہو گیا کہ ہر عمل کی الگ نیت. تو عمل چونکہ بہت ہیں تو اس لیے نیات کا لفظ بھی اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ نیتیں بھی بہت ہیں. اب جس حدیث میں الاعمال بالنیت کا لفظ ہے یا العمل بالنیت کا لفظ ہے, تو ان میں اعمال تو جمع, الاعمال بالنیت, لیکن نیت واحد ہے. تو شارحین حدیث اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اعمال تو بہت سے ہیں, مختلف ہے, سینکڑوں قسم کے عمل ہیں, مگر نیت ایک ہی ہوتی ہے دل میں. نیت کا مرجع جو ہے وہ ہے دل, وہ تو ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے حضور نے واحد کا صیغہ ارشاد فرمایا, اور اعمال بہت ہوتے ہیں اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اس کے علاوہ نیت کا جو مرجع ہے وہ ہے اخلاص. کیا ہے؟ اخلاص خالص واحد کے لیے ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے. اخلاص صرف اللہ کے لیے. تو اس لیے چونکہ اللہ ایک ہے اور اخلاص بھی ایک ہے, اور وہ جس دل میں پیدا ہوتا ہے وہ دل بھی ایک ہے, اس لیے حضور نے واحد کا صیغہ قرآن پاک فرماتا ہے مخلصین لہ الدین, دین کو خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. مخلص ہیں, مخلص. اور اسی میں قرآن پاک میں ایک مخلص کا صیغہ بھی آیا ہے,
الا عبادک منہم المخلصین. قرآن پاک میں کہ شیطان نے کہا اللہ بہکاؤں گا لأغوینہم اجمعین، بہکاؤں گا تو سب کو، آدم کے جتنے بھی بیٹے ہیں سب کو بہکاؤں گا اور بیٹیاں سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو سے باہر رہیں گے. مخلص قابو سے باہر رہیں گے. تو مخلص اور مخلص میں فرق یہ ہوا کہ مخلص بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور مخلص بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. مخلص بھی نیکوکار اور صالح ہوتا ہے اور مخلص بھی نیکوکار اور صالح ہوتا ہے، مگر مخلص پر شیطان کا جادو چل سکتا ہے، مخلص پر شیطان کا جادو نہیں چل سکتا. تو وہ اللہ کا مخلص بندہ کہ بہک نہیں سکتا. بات کیا ہے کہ مخلص اخلاص بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے اپنا اخلاص کہ اللہ پاک اسے مخلصین میں شامل کر لیتا ہے. اور جب تک مخلصین میں شامل نہ ہو بہکنے کا چانس رہتا ہے، اور جب مخلصین میں شامل ہو جائے تو بہکنے کا چانس ختم ہو جائے. اب اس سے بھی ایک عقیدہ اہل سنت ثابت ہوا کہ جب مخلصین جو اولیاء کاملین ہیں یہ شیطان کے شر و فساد اور بہکاوے سے پاک ہے، گناہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے نبی کیسے گناہ کر سکتے؟ یہ ہوئی حدیث پاک کی نیت کے تعلق سے گفتگو، وہ جمع کے صیغے کے تعلق سے اور واحد کے صیغے کے تعلق سے یہ گفتگو ہوئی. عزیزو، اس میں ایک لفظ ہے حدیث میں انما. یہ حدیث کھول کے میں دیکھ کے پڑھاتا، مگر چونکہ بہت سے لوگوں کے چہرے نہ مجھے نظر آتے نہ میرا چہرہ انہیں نظر آتا، اس لیے میں کھڑے ہو کے اس کا مفہوم بتا دے رہا ہوں، ترجمہ کرا دوں. انما الاعمال بالنیات، اس میں حسر ہے، حسر، اس میں حسر ہے. اب حسر کس طرح ہے اس میں اختلاف ہوا محدثین کے درمیان. تو حسر اس لیے ہے کہ الف لام جو ہے الاعمال، اعمال پر جو الف لام ہے یہ برائے استغراق ہے، یہ برائے استغراق ہے یا برائے جنس ہے، آیت کے لیے نہیں ہے، نہ جنسی عہد خارجی کے لیے نہ عہد ذہنی کے لیے. یہ یا تو جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے، دونوں کا حاصل استغراق آئے گا. کیونکہ جنس کے لیے اگر ہوگا تو جنس کا کوئی فرد بھی اگر خارج رہا تو اس میں حسر نہیں ہو سکتا، مگر جنس اسی وقت جنس کا ہوگا کہ جب اس کا ہر فرد جنس میں حسر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک ایک فرد اس کے اندر آ جائے، داخل ہو جائے. اچھا، استغراق کے لیے تو کھلی بات ہے کہ استغراق دو قسم کا ہوتا ہے، استغراق حقیقی اور استغراق مجازی. یہاں پر ایک معنی کر استغراق حقیقی ہے اور ایک معنی کر استغراق مجازی ہے. استغراق حقیقی کا مطلب یہ ہے جتنے بھی اعمال خیر ہیں، جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان میں کوئی عمل بچا نہیں. اب عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل اور فعل دونوں یہ مترادف معنی ہیں، مترادف لفظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، مگر افعال صرف اعمال ظاہری کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور اعمال جو ہیں وہ جوارے کے عمل کو بھی کہتے ہیں اور دل کے عمل کو بھی، فعل کو بھی عمل کہتے ہیں، اور زبان کے فعل کو بھی عمل کہتے ہیں. زبان سے جو بات کریں گے آپ اس کو بھی عمل کہیں گے، اور دل میں جو ارادہ کریں گے اس کو بھی عمل کریں گے، دل کے اخلاص کو بھی عمل کہیں گے. تو عمل سے فعل خاص ہوا اور عمل عام ہوا. اب اس میں ان دونوں میں عمومی خصوص مطلق کی نسبت یہاں ہو گئی. اب جب دل کے کام کو بھی عمل کہتے ہیں اور سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو دل کا عمل ایک نیت بھی تو ہے، نیت بھی تو دل کا ہی فعل ہے. دیکھو، ایک ہے عزم، ایک ہے قصد، ایک ہے نیت. عزم جو ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے ہی پہلے ہوتا ہے، اس کا کام تمام، فعل شروع ہوا عزم رخصت ہوا. اور قصد وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ قصد ہے، یہ قصد ہے. اور نیت یہ ہے کہ فعل کے ساتھ بھی رہے،
مقترن رہے، اس کے ساتھ لگی رہے، اور اس میں غرض اور غایت بھی پیش نظر رہے، اس کا انجام بھی سامنے رہے، یہ ہے نیت۔ تو نیت کا مطلب کیا ہوا؟ دل کا وہ مضبوط ارادہ جو ایسے کام پر ابھارے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی حاصل کرا دے۔ اب اس نیت میں کیا ہوگا؟ یا تو سب سے بہتر نیت کون سی ہے؟ وہ رضا الہی۔ اب اس میں جنت کی نیت کر سکتا ہے آدمی اچھے کاموں سے، جہنم سے بچنے کی نیت کر سکتا ہے، عذاب سے بچنے کی نیت کر سکتا ہے، تو یہ نیتیں بھی اچھی ہیں، مگر ان میں سب سے عرفہ والا نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ جنت دے یا جہنم دے یہ تو اس کی مرضی ہے، مجھے تو وہ چاہیے، اور جس کو مولا مل گیا اسے جہنم مل نہیں سکتی، جنت ریزرو ہو گئی۔ اخلاص نیت، یہ ہے اخلاص نیت۔ تو اس میں انما الاعمال بالنیات ہے، تو نیت دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے، نیک ارادے کا نام نیت ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب نیت بھی عمل ہے اور سرکار نے فرمایا ہر عمل کے لیے نیت ضروری، تو جو نیت ہے دل کا ارادہ یہ بھی عمل ہوا، تو اس کے لیے بھی نیت ضروری۔ پھر وہ نیت جو اس سے پہلے نکلی اس کے لیے بھی عمل ضروری، پھر وہ جو نیت نکلی اس سے کے لیے بھی عمل ضروری۔ تو اس نیت سے پہلے نیت اور اس نیت سے پہلے نیت، اس نیت سے پہلے نیت، تو یہ تو سلسلہ محال ہے، تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ اس لیے شرائع حدیث نے فرمایا کہ سرکار کے اس فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے نیت کو سرکار نے الگ کر دیا انما الاعمال سے، تو یہ استغراق حقیقی نہیں ہوا، مجازی ہو گیا۔ ایک فرد بھی خارج ہو جائے تو حقیقی نہیں رہا۔ اب پھر نیت کا حکم کیسے معلوم ہوگا؟ تو اگلا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اس میں ایک حصر کا طریقہ کیا ہے؟ انما، یہ لفظ انما برائے حصر ہے، انما للحصر، انما حصر کے لیے ہے، مگر اس میں بڑی لیدے مچی ہے صاحب۔ اچھا یہ ادھر ہی سامنے ہے، انما حصر کے لیے ہے، تو کیوں ہے حصر کے لیے صاحب انما؟ تو اس سے پہلے تو ایک اعتراض اس پر پڑا، انما کا مطلب انا اور ماں یہ دو سے بنا ہے۔ ایک لڑکا ساتھ میں چلے جاؤ، پانی نہ ہو تو دے دینا، ویسے پانی ہونا چاہیے کہ انا، ایک انا اور ایک اس کے ساتھ لگ گیا ماں۔ یہ انا ہے حرف مشبہ بالفعل، ماں ہے نافیہ، تو اب ماں یہ روک دیتا ہے اس کے عمل کو، انا کے عمل کو، کہ انا اگر اسم پر داخل ہو تو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا، لیکن جب ماں لگ جائے تو پھر اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بتائیے انا کے معنی ہے بے شک، یہ تحقیق مضمون جملہ کے لیے آتا ہے، اور ماں کے معنی نہیں، تو انا نے کہا ہاں، ماں نے کہا نہیں، تو یہ نفی و اثبات ٹکرا گئے، اور یہ اجتماع متضادین ہو گیا جو محال ہے۔ لہذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ اجتماع متضادین ہو گیا، ہے تو نفی کے لیے وہ حصر کے لیے، اور متضادین کا اجتماع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں سنیے، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری شریف میں کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ صاحب یہ انا الگ معنی میں تھا، ماں الگ معنی میں تھا، وہ تو ٹھیک ہے، ان میں تضاد ہے دونوں کے معنی میں، لیکن جب جمع کر لیا گیا، جب دونوں کو اکٹھا کر لیا گیا دونوں کو، تو اب اس سے تیسرا معنی مراد لے لیا گیا، وہ معنی ان کے ختم ہو گئے، وہ معنی ختم ہو گئے، تو تضاد ختم ہو گیا۔ مگر میں نے جب اس پہ غور کیا، مولانا مقبول صاحب ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں اپنے علماء کرام کو، ہو گیا کام؟ اب اس میں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ تو فرما دیا کہ جب ترکیب کر دی گئی تو وہ معنی دونوں ختم ہو گئے، انا اور ماں کے، سمجھا؟ اور تیسرا ایک معنی پیدا ہو گیا وہ حصر کے لیے، لیکن میں نے، میری ناقص سمجھ ہے، لیکن اس پر مجھے فی نظر یہ ہے کہ جب جمع کر رہے تھے وہ انا اور ماں کو، اعتراض تو اس وقت کا ہے، اس وقت اعتراض پڑ رہا ہے نا،
متضادین کا اجتماع تو اس وقت ہوا جب جمع کر رہے تھے انا اور ماں کو. تو یہ تو کہا نہیں کہ انا کا معنی ختم کر دیا اور ماں کا معنی ختم کر دیا تب جمع کیا. یہ فرمایا امام ابن حجر اسقلانی نے کہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب ان کو جمع کر دیا گیا تو وہ معنی ختم کر دیے گئے. تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا یہ ہے اپنے اماموں کی بارگاہ میں بس گزارش اور عرضی تو ہو سکتی ہے. بس یہ بات سمجھ میں میری نہیں آئی کہ تضاد کیسے دور ہوا. جب جمع ہو رہے تھے تو اعتراض تو اس وقت پڑا اور ابھی معنی ختم ہوئے نہیں ہیں تو اعتراض پڑا. تو اس لیے میں اپنے مرشد کے فیض سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہنا یہ چاہیے کہ جمع جب کیا گیا تھا تو اس سے پہلے ان کے معنی سے ان کو مجرد کر دیا گیا تھا تب ملا کے تیسرا معنی پیدا ہوا. اب انما حصر کے لیے ہے, انما حصر کے لیے. تو کچھ محدثین نے فرمایا کہ انما اور الف لام دونوں ملا کے حصر پیدا ہوا, دونوں ملا کے پیدا ہوا حصر. اور بعض لوگوں نے کہا انما کا حصر کے لیے ہے ہی نہیں, حصر کے لیے نہیں. بولے دیکھو اگر کوئی کہے من, کوئی کہے قامہ زیدن قامہ امرن, تو جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ انما قامہ زیدن, امر کھڑا نہیں ہوا زید کھڑا ہوا. تو بولے یہ زید کھڑا ہوا حصر کہاں ہوا, حصر کہاں ہوا؟ ہاں اس میں حصر ہے. ان ما قام الا زید, صرف زید کھڑا ہوا اس میں حصر ہے. تو امام ابن حجر اسقلانی اس کا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں ایسا ہے کہ جناب اس میں بھی حصر ہے اس میں بھی حصر ہے. تو بولے دیکھیے یہ تو جملہ زیادہ مضبوط ہوا نا, ما قام زید الا ما قام الا زید, یہ تو زیادہ مضبوط قوت میں ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قوت کی زیادتی اور کمی سے اصل شے کی نفی نہیں ہوتی. یہ تو ہو گیا ہاں کہ انما زید قائم سے زیادہ قوی ہے, انما زید انما قام زید سے زیادہ قوی ہے ما قام الا زید, مگر قوت اس میں بھی ہے قوت اس میں بھی, زیادہ قوت اس میں ہے. یہ طویل بحث چلیے انما پر. میں اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کروں گا, بخاری شریف پڑھنے والوں سے, کہ جو عربی کی مبسوط کتابیں ہیں موقع ملے تو ان کا مطالعہ ضرور کرنا. اور اپنے علماء کرام سے ان میں خاص طور پہ عینی شریف فتح الباری شرح بخاری اور عمدۃ القاری شرح بخاری, جس کا نام عینی, جس کو عینی بھی کہتے ہیں, یہ امام بدر الدین محمود عینی کی ہے. یہ حنفی المذہب ہے اور امام ابن حجر اسقلانی شافعی المذہب ہے. تو یہ شرح دیکھو گے انشاءاللہ سینہ منور ہو جائے گا, سینہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بہت سی باتیں بتانے کی تھیں مگر بھائی ماں ہم چنا درب والے بس پہ تو ماندہ یہ ہاں کہ بہت ٹائم ہو گیا مگر ہم سے ایک ہی بس بیان نہیں ہوا. انما الاعمال بالنیات, بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس میں بس یہ تو بتا دوں میں, اور تھوڑا سا بھائی اشارہ کیا مولانا مقبول صاحب نے کہ اس میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے. تو وہ اختلاف تھوڑا سا میں بتا دوں کس بنا پہ پیدا ہوا. تمام عمل نیتوں پر موقوف ہیں, یعنی نیت کے بغیر وہ عمل نہیں. تو اگر یہ مطلب ہو تو سرکار کے اس فرمان کا تو ایسا تو ہے نہیں, کچھ کام نیت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. گھر سے چلا تھا مسجد آ گیا, راستے میں مسجد ملی اور مسجد کے لیے اندر چلا گیا نماز کے لیے. تو یہ چلنا جو ہے یہ چلنا بغیر نیت کے تھا, چلنا تو پایا گیا. غسل کیا تھا آدمی نے بغیر نیت کے, لیکن طہارت پوری ہو گئی تو غسل تو ہوا, پاک تو ہو گیا. وضو کر لیا تھا بغیر نیت کے, پاک تو ہوا, مطلب اس بات کی صلاحیت تو پیدا ہو گئی جو وضو میں ہوتا ہے اس نے سب کام کر لیا. تو امام شافعی کہتے ہیں بغیر نیت کے یہ وضو نہیں ہوگا, یہ غسل نہیں ہوگا. اور ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں غسل کی, اس غسل میں اور وضو میں اس جیسے اور کاموں میں نیت شرط نہیں ہے. ہاں البتہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وضو نہیں ہوا تو پاکی بھی نہیں ہوئی؟ پاکی تو ہوئی,
یہ ہے وسیلہ. اعمال عبادات دو قسم کی ہیں، عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ. مولانا نظام الدین تم تو بہت مالا مال ہو رہے ہو. عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ. تو غیر مقصودہ عبادات اور ہیں، مقصودہ عبادات اور ہیں. کسی کا نام اگر مقصود یہاں ہو تو برا مت ماننا کہ میں مقصودہ کہہ دیا. یہ عربی کا لفظ ہے، ہاں مؤنث کا صیغہ ہے، وہ تو مذکر ہے. عبادات مقصودہ کون سی ہیں؟ جو قصدن عبادت ہے، جن کا مقصد ثواب لینا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات مقصودہ ہیں. مقصودہ اب یہ نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ امام اعظم بھی فرماتے ہیں اور امام شافعی بھی فرماتے ہیں. لیکن جو ان کے وسیلے ہوتے ہیں، کچھ وسائل ہیں، انہیں عبادات غیر مقصودہ بولتے ہیں. مثلا نماز کے لیے وضو، نماز کے لیے غسل، نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا، یہ چیزیں جو ہیں، یا آدمی کا شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، یہ سب چیزوں سے بچنا، منہیات سے، یہ عبادات جو نماز کے وغیرہ کی عبادات مقصودہ کیا ذریعہ ہیں، وہ یہ وضو، غسل. تو یہ بغیر اس کے بھی، بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائیں گے، بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جائیں گے، مگر ان میں ثواب نہیں ملے گا کہ ثواب نیت ہی سے ملتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے. لیکن نماز اگر آپ بغیر نیت کے پڑھ لیں تو ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں نماز. لیکن اس میں نماز میں ایک چیز ہے کہ آدمی مسافر ہے، قصر پڑھ رہا ہے، تو اب قصر کی نیت کرے گا تو کیا اس میں یہ بھی نیت کرے گا میں 2 رکعت کی دو رکعت پڑھوں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت کی گنتی گنے، بلکہ وہ قصر کر لے گا تب بھی کافی ہے کہ قصر کا مطلب ہی یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے. ہاں ایسے ہی کوئی آدمی، اب سوال یہ ہے کہ نیت شروع سے چلے ساتھ میں اور درمیان میں اگر لگ گئی نیت تب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا عمل کے نہیں ہوگا. مثلا آج کسی نے روزہ رکھنے کا ارادہ کب کیا، نیت کب کی؟ زوال سے پہلے. اور ہوتا کب سے ہے؟ صبح صادق سے روزہ ہوتا چالو، لیکن نہیں رکھی نیت، اور زوال سے پہلے خیال آیا کہ بھئی آج روزہ ہی رکھ لیں. موسم اچھا دیکھا، بولے آج روزہ ہی رکھ لیں. جب سو کے اٹھا بولے اتنا تو گزر ہی گیا ہے، تھوڑا اور ہے، روزہ ہی رکھ لیں. اب جو اس نے روزے کی نیت کی تو روزہ تو ہو جائے گا، مگر ثواب کب سے ملے گا؟ سوال یہ ہے ثواب کب سے ملے گا؟ روزہ معتبر کب سے ہوگا؟ صبح صادق سے یا اب سے 11 بجے سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ شروع ہی سے شمار میں آ جائے گا، ورنہ ہونا یہی چاہیے کہ اب سے روزے کا ثواب ملے اور شروع سے نہ ملے. مگر کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. باتیں بڑی پیاری اور بڑی اچھی اس میں اور بہت سی ہیں. صرف تو عنہ النظر واللہ الموفق وهو المعین واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کی توفیق دے. اب پڑھ لو، تم ایسا کھول لو کتاب، میں ایسی پڑھا دیتا ہوں. ہاں ترجمہ کرا دوں. آج حدیث پاک کی وہ کتاب بخاری شریف شروع ہو رہی ہے کہ جس میں انشاءاللہ نیت ہی کا بیان ہے، اور تم نیت کرو گے اچھی نا تو انشاءاللہ تعالی تو نیت کا اجر تمہیں اتنا ملے گا کہ اللہ پاک توفیق دے گا تو نیک بن جاؤ گے، اور بگڑے ہوئے کام ہوں گے تو اللہ پاک بنا دے گا. برکت نہیں ہوگی تو اللہ پاک برکت دے دے گا. اور ایک عمل میں بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ آج سے جو آدمی کے مفلوق الحال ہو، جس پہ قرض ہو، جس کے کاروبار میں کمی ہو، کاروبار الٹا ہو گیا ہو، تو وہ آج سے انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ گنتی کر کے 500 مرتبہ 5 تسبیح پڑھنا شروع کر دے. آج سے ہر عشاء کی نماز کے بعد رات کو صلی اللہ علی محمد. یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد. یہ 500 بار پڑھے گا تو اس کے بارے میں تجربہ حضرت امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اترنے کی سبیل اللہ پاک پیدا کر دے گا.
کیونکہ وہ اللہ پاک یہ دیکھے گا کہ یہ میرے حبیب کو یاد کر رہا ہے، بار بار رحمت بھیج رہا ہے میرے حبیب پہ، رحمت میری رحمت میرے حبیب پہ، تو میرے حبیب پہ یہ 500 بار رحمت بھیج رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو اپنی رحمت سے نواز دوں؟ اس لیے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت اچھی پیاری پیاری باتیں اس میں رہ گئی یاد بتانے سے۔ اب میں بیٹھ جاؤں؟ اب اس میں بیٹھنا بھی ہے، بیٹھ کے کچھ چیزیں ترجمہ تو بیٹھ کے